ہم بھی کیا سادہ ہیں میر بیمار ہوئے جس کے سبب، ہم بھی کیا سادہ ہیں میر بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ عطار کا یہ لونڈا ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، ہمیں مکمل حکیم صاحب کبھی بھی نصیب میں نہیں آئے، اور اسی طرح سے لولی لنگڑی جراحت کے ذریعے سے ہم پر اپنا ہنر، اپنا فن آزمایا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس سادگی کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی وہ سادگی کا، معصومیت کا ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے اس طرح کی حرکت کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یا تو کسی قومی ادارے میں بلا کر کے ان کی سرزنش کرنی چاہیے، ان پر یا تو کوئی غداری وغیرہ کا کیس وغیرہ ڈالنا چاہیے، ان پر جمہوریت کو کی جو ہے وہ بنیادیں کھوکھلی کرنے کا الزام لگا کر کے ان پر پابندی وغیرہ کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ ایسی حرکت فرمائی ہے کہ آپ اپنا سر پیٹ لیں گے۔ جماعت اسلامی نے وزیر اعظم پاکستان سے ملکی صورتحال پر سنجیدگی کا تقاضا فرما ڈالا ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کی ناگفتہ صورتحال پر قومی کانفرنس بلائے، کیونکہ ملک میں جاری سیاسی بحرانوں کا خاتمہ اب قومی مطالبہ بن چکا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی اپنی سوچ ہے، پتہ نہیں کہ اس سے کون کون واقف ہے، کون کون جو ہے وہ اس سے متفق ہے، لیکن میں اسے سادگی نہ کہوں تو کیا کہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جو اپنے طور پہ، ایک تو ہمارے نصیب میں سارے ہینڈسم وزیر اعظم لکھیں، پچھلا والا زیادہ ہینڈسم تھا، اس کے بعد یہ تھوڑے معمر ہیں، یہ تھوڑے کم ہینڈسم ہیں، لیکن یہ بھی پورے ہینڈسم ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں ویسے ہی معاملات جو ہیں وہ گڑبڑیشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اس وزیر اعظم کو اس کے اتحادی بھی وزیر اعظم ماننے کے لیے اب تیار نہیں ہیں، جب سے ان کو کشمیر کے الیکشن میں جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے شکست ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو ببانگ دہل کہتا رہا ہوں کہ یہ میرے لیے منتخب وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کے اپنے اتحادیوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ منتخب نہیں بلکہ چنتخب 17 سیٹوں کے وزیر اعظم ہیں۔ اور اس وزیر اعظم سے اتنا سفاکانہ، اتنا سنگین مطالبہ جماعت اسلامی پاکستان کو کیا زیب دیتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جو ایک زمانے تک اس آڑ میں چلتے رہے کہ ٹرمپ میرا نام لے لے کر کے اور آہیں بھر رہا ہے شبنم کی طرح، وزیر اعظم پاکستان جو ایک طویل عرصے تک اشتہارات کی زبانی، جن کی بہادری کے، دیانت کے، شجاعت کے، امانت کے اور فلانے کے سفارتکاری کے قصے ہم لوگ خود نیشنل میڈیا پہ بتاتے رہے، کیونکہ وہ ایسے ہی کام ہوا تھا، لیکن اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ٹھہر گئے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس مجھے یہیں رہنے تو، مجھے یہیں اچھا لگتا ہے۔ فرما رہے ہیں ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ، اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بھائی اوورسیز پاکستانی نے جو ترسیلات زر میں اضافہ کیا ہے، ایسا کرنا ان کی مجبوری ہے، وہ آپ پر یا آپ کی حکومت پر بالکل اعتبار نہیں رکھتے۔ اس ملک کے عام اکثریت اگر آپ کیمرہ اور مائک لے کر کے بازار میں اس وقت نکل جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس وقت میڈیا ہاؤسز یہ رسک نہیں لے رہے، باوجود یہ ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے، تو پھر یہ مطلب وزیر اعظم پاکستان ترسیلات زر میں اضافے کا کریڈٹ کیوں لے رہے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم اس پہ تو لفٹ نہیں کراتے۔ پہلے فلانے نے ہڑتال کی، پھر ڈھمکانے نے ہڑتال کی، اور اب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان فرما دیا ہے۔ ہڑتال کا اعلان فرما کر کے انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر مقرر کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ ہڑتال کی جا چکی ہے، مطالبات منظور نہ ہوئے تو یہ ہڑتال 6 ماہ تک جاری رہے گی، اور کچھ ہو نہ ہو یہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے وزیر پیٹرولیم موصوف سے، جو وزیر اعظم سے بھی زیادہ ہینڈسم ہیں،
ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب اگر آپ وزیر پیٹرولیم کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے ٹاپک بھی شرما جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم اپنی ترنگ میں، وہ اپنے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں اقتدار کی مستی میں، فرماتے ہیں شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ سر اس ترقی کی راہ پہ جو آخری کھڈا ہے نا، ہم وہاں تک جاتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے یہ کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے کہ انہوں نے غریب عوام کی مغفرت کے لیے دنیا میں ہی جو کوششیں کی ہیں، اس پر ہماری جمہوریت آپ کو ہمیشہ دعا انورٹڈ کاماز میں دیتی رہے گی۔ وزیر موصوف کس حد تک سیریس ہیں، ان کے اس بیان سے اندازہ لگا لیجئے۔ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہے لیکن قلت کہیں آنے نہیں دی۔ اچھا، یہ تو کچھ آل فال بات نہیں کر دی آپ نے۔ آپ کے آفس میں ہی کوئی پڑھا لکھا ہوگا میرا خیال ہے، اس سے ہی پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ فاؤل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے باقاعدہ عطا تارڑ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے عوام پاکستان کو ان کی مسیائی کا فریضہ جو ہے وہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہاں پیٹرول مہنگا ہے لیکن آپ الیکٹرک گاڑیاں خرید لیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، گاڑی کہاں سے خرید لیں۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، 5 سال ہو گئے میں فل ٹائم اینکر چل رہا ہوں، 5 سال ہو چکے ہیں، میں گاڑی بدلنے کا سوچ رہا ہوں۔ میں تو عام آدمی کی اوقات ہے جو 50,000 روپے کماتا ہے، میں 120 گز کے گھر میں رہتا ہوں اور 50,000 روپے 51,000 روپے 52,000 روپے ہر مہینے کا میں بجلی کا بل دیتا ہوں، صرف اس لیے پانی میں خرید کر کے پیتا ہوں، کیونکہ پانی مجھے ریاست نہیں دے سکتی، ایٹمی ریاست ہے۔ میں کچھ بولوں گا تو مجھے غدار کہہ دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اپنے پاس چپل ہے یا نہیں۔ صحت عامہ کی سہولیات سے میں مسلسل محروم ہوں، لیکن میرا ایک وزیر اعظم ہے، میرا ایک صدر ہے جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس کو استثنا ہے۔ چنے والا، پاپڑی والا، اللہ اکبر۔ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال سے صنعتوں کا پہیہ جام ہونے سے معیشت کو بھاری نقصانات کا اندیشہ ہے۔ اس دوران میں آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان فرما دیا۔ دوسری جانب ایک اور خوفناک رپورٹ ہمارا منہ چڑھا رہی ہے، اور وہ یہ کہ پیٹرول اپنی اصل قیمت سے 139 روپیز اور ڈیزل اپنی اصل قیمت سے 116 روپے یعنی 116 روپے فی لیٹر مہنگا فروخت ہونے کا باقاعدہ انکشاف ہوا ہے۔ اس جمہور دوستی پر، جس پہ ہمارے ایک نامچین انورٹڈ کاماز میں صحافی نے ٹویٹ بھی فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل اپنی اصل قیمت سے مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ آخر اتنے ٹیکس لینے کے باوجود قرضوں کا بوجھ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم وزیر مملکت برائے ماحولیاتی ڈاکٹر شجرا منصب علی خان کھرل صاحبہ کو زحمت کلام دی ہے۔ میڈم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میڈم شجرا، آپ کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ عارفین بات کر رہا ہوں۔ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے میڈم؟ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فار دا ویری فرسٹ ٹائم آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہی ہیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ میڈم ہم بات کر لیتے ہیں ذرا جماعت اسلامی پاکستان کی۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو سے براہ راست منسلک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ چونکہ حکومت کی ترجمانی فرما رہی ہیں اس ایک پروگرام میں، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان نے یہ جو ایک معصومانہ حسرت کا اظہار فرمایا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گی، جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کی انورٹڈ کاماز میں صورتحال پر سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہوئے قومی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بات
بات یہ ہے کہ مطالبات اور یہ ساری چیزیں کرنا تو اپنی جگہ پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ قومی سطح پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس یا اس طرح کی چیزیں کا مطالبہ کر لیا جائے، لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ ہم اس وقت یہ دیکھیں کہ ہم اور ہمارا خطہ اور پوری دنیا کس ہسٹوریکل پروسیس میں سے گزر رہی ہے۔ پچھلے سال انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا، پاکستان پہ حملہ کیا، جس کا ہماری پاک افواج نے بہت مہارت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پراکسی وارز، نان کنونشنل طریقے سے ابھی بھی پاکستان کے اوپر ان کا حملہ جاری ہے۔ ہمارے 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی کی لہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے افواج کے، ہماری پولیس کے، اور ابھی بالکل ریسنٹلی ایک بہت ہی افسوسناک اور اندوناک واقعہ ہوا۔ دوسرے تحت اگر دیکھا جائے تو خطے کی صورتحال ابھی بھی کشیدہ، اس پہ بھی پاکستان کا بڑا کلیدی کردار رہا اور ابھی بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تیسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم نے ہماری حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اس میں بہت اہم رول ہے، جس کا کہ بار بار تذکرہ پرائم منسٹر صاحب کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مل کے یہ اسلام آباد ایم او یو پہلے سائن کیا، اب کل جو ہے ایک ڈیفنس معاہدہ، مکہ ڈیفنس معاہدہ جس کو کہتے ہیں وہ ہوا، جس کے ساتھ کہ پاکستان نے خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے یہ معاہدہ، یہ اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ ہے جو کہ 3 اسلامک ممالک کے درمیان ہے۔ ان سارے کانٹیکسٹ کو لیتے ہوئے اور معیشت کی صورتحال جو انرجی کرائسس وار کی وجہ سے آیا، اس کو سنبھالنے کی طرف بھی توجہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی، کشیدہ صورتحال خطے کی سنبھالنے کی طرف بھی توجہ ہے، اور اپنے ملک کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو بھی پاک افواج کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہو کے سنبھالنے کی صورت ہے۔ اس ایسے میں یہ کہنا کہ اس جو ہے اس صوبے کو یا اس صوبے کو لے کے تو یہ کیا جائے، میں سمجھتی ہوں اس وقت تمام پارٹیز کو مل کے یکجہتی کے ساتھ پہلے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں ہوں گی، آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہوں گی اور بھی چیزیں ہوں گی۔ آج بھی آزاد جموں کشمیر میں انڈیا کی ہی وجہ سے یہ صورتحال ہے جو کہ ہے، جو انہوں نے جس پارٹی کو انہوں نے اکسایا، اس میں سے چند لوگوں کو، میں نہیں کہتی کہ ساری پارٹی کو ایسا، ان کو اکسایا کہ آپ دھرنے دیں، آپ بدامنی پھیلائیں، آپ کشیدگی پھیلائیں ایسے ایک خطے کے اندر ہمارے ملک کے آزاد جموں کشمیر، جس کے بارے میں ہم بہت سینسیٹیو ہیں، اور کشمیر کے بارے میں جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ ہماری کارنر سٹون ہے پاکستان کی فورن پالیسی کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، پاکستانی بن کے ہم نے اس وقت سوچنا ہے، نہ کہ اپنی اپنی پارٹیز کے بارے میں ہم نے سوچنا۔ درست ہے میڈم، آپ کا جواب شکریہ کے ساتھ وصول پایا۔ یہاں مجھے ایک امیڈیٹ کمرشل بریک کا، مختصر سے کمرشل بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بس یوں گیا اور یوں آیا، ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر شیزرہ منصب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم زحمت کی عزت معذرت جو آپ کو اٹھانی پڑی انتظار کی صورت میں، مگر میں براہ راست سوال آپ سے پوچھوں گا۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کہ انشاءاللہ تعالی سب کچھ ہوگا، بلوچستان کے واقعات اور حالات پہ غور بھی ہوگا، آزاد کشمیر پر کانفرنس بھی ہوگی، آپ کی بات پر مجھے یقین ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں نہایت مؤدبانہ انداز میں آپ سے پوچھنے کی جسارت چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں اگر حالات اتنے ہی آئیڈیل ہوتے تو میرے پاس یہ خبر موجود ہے، بیورو آف امیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق صرف سال 2025 میں 7,62,000 سے زائد افراد روزگار کی تلاش میں ملک سے منتقل ہو گئے، جن میں ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان شامل ہیں۔ اگر آپ بات کریں 2024 کی تو وہاں
38,127 افراد جو ہیں وہ چلے گئے تھے. 2026 میں یہ تعداد بھی کم ہونے میں نہیں آ رہی. 8 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ اس وقت تک وطن چھوڑ چکے ہیں. ابھی اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ، ایک کوہرام برپا ہے. ایک موصوف ہیں جن کا نام ہے نور حسن، اداکار ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے آج، کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر آنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ سکون دراصل پاکستان سے باہر ہی ہے، اس سے پہلے کہ انہیں غداری کا ٹائٹل دیا جائے. میڈم، اس کی شاید کچھ وجوہات میں سے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان شاید دنیا کی واحد مملکت ہے جہاں غریب عوام امیر حکومت اور وزیروں کی جو ہے وہ علل تللوں کو برداشت کرتے ہیں، اور وہ بھی شکریہ کے ساتھ چپ رہ کر کے. ہمیں صاف پانی 78 سالوں میں نہیں ملا، گندا پانی پیتے ہیں، اس کے باوجود بھی جمہوریت کے گن گاتے ہیں. صاف پانی پینا ہے تو ہم پیسے دے کر کے لیتے ہیں. ہمیں صحت عامہ کی سہولیات نہیں ملی، ہمیں یہ سب کام بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے جو جوخم ہم اٹھاتے ہیں، جو قرضے لیتے ہیں، پھر باقی زندگی قرضے اتارتے ہوئے گزرتی ہے. بجلی ہمیں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ میسر نہیں آتی. اس کے لیے مختلف گیت ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ دراصل پچھلا والا چور تھا اور اس سے پچھلا والا چور تھا. لیکن جو اصل چور ہیں اس ملک میں IPP والے، ان کو اپنے والے بھی نواز رہے ہیں اور ان کو پرائے والے بھی نواز رہے ہیں. گیس اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. اب گیس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی خلیج کی جنگ، تو خلیج کی جنگ سے پہلے بھی میرے گھر میں بھی گیس نہیں آ رہی تھی. بلاول بھٹو پانی خرید کر کے پی رہے تھے، لیکن وہ اس وقت وزیر خارجہ بھی تھے. میڈم، آپ کا جواب. آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر چیز بالکل صحیح ہے پاکستان میں. بالکل ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ہمیں گورننس بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے اہم یہ کہ میں خود الیکشن لڑ کے آتی ہوں. میری عوام ننگانہ صاحب کی ووٹ دیتے ہیں ہمیں، میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، ان کی تکالیف کے اندر شامل ہوتی ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ یہ بجلی کی مہنگائی، تیل کا نہ ہونا، پیٹرول کا جس طریقے سے ہمیں کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، نوکریوں کی، جس طرح پڑھے لکھے بچے ہمارے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں اور ان کو نہیں نوکریاں ملتی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہسٹوریکلی بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے بننے کے بعد اب تک جمہوریت کو کتنا موقع دیا گیا، کتنا ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی بھی پالیسیز، دیکھیں پالیسیز صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ چلیں گی تو پتہ چلے گا نا کہ وہ صحیح تھی یا غلط تھی. جس وقت ہمارے کوئی بھی پرائم منسٹر کو آپ دیکھ لیں، اس کی ٹوٹل ان کی جتنی بھی پرائم منسٹرشپ رہی، جتنے بھی ان کو موقع ملے، ان سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ایٹ ون ٹائم ہمارے ملک میں رہی. تو یہ ساری دیٹ مینس کہ وی آر اے ویری ینگ ڈیموکریسی. ابھی ڈیموکریسی نے ابھی اسٹرینتھن ہونے. ہم اپنے آپ کو ان ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جس کے اندر ڈیموکریسی پرانی ہو چکی ہے، جنہوں نے ان سارے پروسیسز میں سے گزر کے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر لیا. لیکن ابھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کام نہ کریں، ہم کہیں کہ اچھا بیکاز یہ وجہ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں پروسیس. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آتے ساتھ ریفارمز کے اوپر کام شروع کر دیا. آپ دیکھیں کہ ایسی اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز جو کہ بہت سال سے حکومتوں کے اوپر ایک بوجھ بنی ہوئی تھیں، ان کو ختم کیا. یہ بہت سخت فیصلے تھے، مشکل فیصلے تھے جو لینے پڑے. یوٹیلیٹی سٹورز کی آپ بات کر لیں، اس کے بعد آپ PIA کی پرائیویٹائزیشن دیکھیں کہ کتنے سالوں کئی گورنمنٹس نے کوشش کی، لیکن الحمدللہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اس میں کامیاب رہے، اس کو پرائیویٹائز کیا. اب وہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک امید ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں گے. پاسکو، اس کے علاوہ اور کئی ایسی جگہ، پھر اپنی جو ان کی وزارتیں ہیں ان کے اندر ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے. اور یہ ایسے مشکل فیصلے تھے جن کے ساتھ کہ ہمیں کئی فیصلوں میں سیاسی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ سیاست نہیں، ریاست کو ہم نے مضبوط کرنا. معیشت کو ہم نے بالکل سٹیبلائز کیا، ایسی معیشت جو کہ تباہی کے دہانے پہ تھی، جس وقت کہا جا رہا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، شاید آپ نے بھی اپنے پروگرامز میں یہ کہا ہوگا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. جس وقت کہ PTI کی حکومت گئی، اس کو سٹیبلائز کیا. سٹیبلٹی کے بعد
اب انشاءاللہ تعالیٰ گروتھ کی طرف بھی جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے فیصلے FBR میں آپ کہہ لیں, ٹیرفس میں کہہ لیں, ریفارمز کر رہے ہیں. اسی طرح پنجاب میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے انیشیٹیوز لیے گئے چیف منسٹر صاحبہ کا عوام کے لیے, چاہے وہ سکولز ہوں, کالجز ہوں, اس کے علاوہ جو ہے وہ صاف ستھرا پنجاب بنانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی ہے, اور پانی پہنچانے کے لیے ولیجز کو جو ہے مطلب ایسے دور دراز گاؤں جہاں پہ پہلے کوئی جاتا ہی نہیں تھا ان کو بھی انہوں نے ماڈل ولیجز بنانے کا پروگرام شروع کیا ہوا. تو یہ ساری کوششیں بالکل جاری ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ خطے میں جیسے ہی امن و امان ہوتا دیگر چیزوں پہ بھی اور ریفارمز ہوتے جائیں گے. انرجی سیکٹر میں بھی ریفارمز ہو رہے ہیں, اور ہم اپنے جو اس وقت خطے میں پاکستان نے اپنی اچھی پالیسیز کی وجہ سے ایک عزت حاصل کی ہے, اور ہمارے ہمسائے ایسے ممالک جن کے ساتھ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, مثلا ایران ہے, کہ ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ بڑھے, ہمارے اور تعلقات ان سے بڑھے. ابھی ترکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے جو پیکٹ کیا ہے, آج ہی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ دفاعی پیکٹ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ٹریڈ اور دیگر ایسی معیشت پاکستان کی بہتر کرنے کے لیے بھی ہم ایفرٹس کریں گے. ترکیہ کے ساتھ بھی, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی, دیگر بھی ایسے اسلامک ممالک. پاکستان اس وقت ایک بہت ایسی جگہ پہ, ہسٹوریکل ایسے پوائنٹ پہ ہے جہاں پہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ایسا ہوا کہ پاکستان کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. پاکستان کی طرف تمام ممالک دیکھ رہے ہیں اس دفاعی پیکٹ کے اندر. امید ہے کہ اور بھی لوگ اور بھی ممالک شامل ہوں گے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ وی آر ایٹ اے پلیس جہاں پہ کہ صحیح پالیسیز, صحیح فیصلے کر کے انشاءاللہ ہم اپنی معیشت کو بھی بہتر کریں گے عوام کے خاطر, تاکہ عوام کو تک یہ فائدے پہنچے, عوام تک جو ہے چیزیں سستی ہوں, عوام کو اس چیز کا پتہ چلے کہ اگر پاکستان نے ایک اچھی جگہ پہ پولیٹیکلی پہنچا ہے, ڈپلومیٹکلی پہنچا ہے, تو ان کو اس چیز کا ثمر بھی ملے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. درست ہے میڈم, آپ کی اس بات پر بھی یقین کرنے کو دل چاہتا ہے. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میرے ساتھ محترم ندیم قریشی آف پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں, انہیں بھی گفتگو میں شامل کیے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. ندیم قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. حضور والا جو کچھ کہا گیا وہ آپ نے سنا, اس پر بھی تبصرہ آپ فرما لیجئے گا, اس کا شوق بھی پورا کر لیجئے گا, لیکن پہلے گزارش ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا سوال اس کو انٹرٹین کر دیجئے. سر اسی طرح کی خوبصورت دلنشیں اور لچھے دار باتیں کر کے آپ کے وزیر اعظم بھی اقتدار میں آئے تھے. وہ ہالینڈ کے وزیر اعظم کی سائیکل کا احوال سنا کر کے اور 1 ارب روپے کی سواری بھگت کے چلے گئے. آج کل اڈیالہ میں ہوتے ہیں. سر فواد چودھری صاحب نے بڑی محنت شاقہ سے ان کے لیے 55 روپے والا ایک ہیلی کاپٹر ایجاد کیا. اس کے بعد پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں وزیر اعظم, ایسی ہوتی ہیں حکومتیں. پھر جب ہم نے ان سے کہا کہ جی مہنگائی ہے تھوڑی سی سستا کر دیجئے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں آلو پیاز کی قیمتیں طے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. پھر انہوں نے لنگر خانے کھولے, پھر ہمیں قورمے کی پلیٹیں پکڑائیں. سر بہت کچھ ہوا. حضور والا حکومتوں میں, جمہوریتوں میں کیا یعنی کبھی لیپ ٹاپ, کبھی قورمے کی پلیٹ, مطلب ہمارے نصیب میں صرف یہی رہ گیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر کے مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سکون کا سانس لینا, صحت عامہ کی سہولیات پانا, صاف پانی پینا, یہ ہمارے نصیب میں کیوں نہیں ہے؟ ذرا شروع کیجئے گا اپنے دور سے اور پھر آپ تبرے کا دائرہ بڑھا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارفین بھائی. دیکھیں مجھے کوئی تبرہ نہیں کرنا, مجھے کوئی بات نہیں کرنی. آپ نے اپنی گفتگو میں سوال بھی کر دیے اور جواب بھی دے دیا. ایک طرف وہ شخص جس کو 3.5 سال بڑا ہی سادی اکثریت کا اقتدار ملا, ایک طرف وہ لوگ جو گزشتہ 50 سال سے آلموسٹ آپ کی اور میری ایج کے مطابق اس ملک میں صاحبان اقتدار ہیں, اور ایک پارٹی تو پیپلز پارٹی تو غالباً کوئی 71 سے ماشاءاللہ جدوجہد کر رہی ہے. تو آپ اگر یہ فرماتے ہیں کہ جی صاف پینے کا پانی ہمیں مہیا ہو, ہمیں دیگر سہولیات جو بیسک ہیومن نیڈز ہیں وہ ہمیں ملیں,
اور ساتھ ہی آپ ایک ایسے شخص کو جو 3.5 سال اقتدار میں رہا، جس کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، آپ ان کو چھوڑ کر بڑی مائنر باتوں کو ڈسکس کریں. آپ ہی تھے، آپ کے ساتھ میں کبھی ہم نرم گرم بھی ہو جایا کرتے تھے دونوں بھائی پروگرامز پہ، جب پیٹرول اس ملک میں 150 روپے لیٹر تھا، جب بجلی کا ڈومیسٹک یونٹ جو بیسک نیڈ ہے لوگوں کی وہ 10 سے 15 روپے کا ملتا تھا، اور کھانے پینے کی اشیاء اور باقی تمام چیزیں، وہ ایک صحت کارڈ تھا جس میں کراچی سے لے کر گلگت تک کوئی بھی شخص 10 لاکھ روپے سے اپنے لیے علاج کروا سکتا تھا، اور کروایا لاکھوں لوگوں نے. جی وہ ایک احساس پروگرام تھا جس میں وہ نوجوان جو اس اشرافیہ کی اولادیں نہیں ہیں، جو عام آدمی کے بچے ہیں اور کسی بھی طرح سے وہ پڑھ لکھ جاتے تھے، تو ان کو بغیر کسی پروجیکشن کے، بغیر ان کی تصاویر ٹی وی پر لگائے، بغیر ان کو پورے معاشرے میں یہ احساس دلائے کہ جی انہوں نے سرکار سے پیسے لے کر یہ بزنس کر رہے ہیں، ان کو بالکل ڈیجیٹل انداز میں فنڈز بھی دیے گئے، لونز دیے گئے، نان پروفٹ بیس پر، وداؤٹ مارک اپ، وہ لاکھوں کی تعداد ہے. وہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ پہلا دور ہے کہ احساس پروگرام کی وہ چیئر پرسن بڑے سکون اور آرام سے اپنے گھر بیٹھی ہیں. ان کی طرح نہیں کہ جب اقتدار جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اربوں کے سکیمز ہو گئے. آج جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہم روز کسے سنتے ہیں. تو ہر چیز محترم عارفین صاحب آپ کے سامنے ہے. آپ جیسے لوگ اور آپ جیسے بہت سارے ہمارے اہل علم، اہل قلم بڑی تنقید کیا کرتے تھے. آج نہ کوئی شخص زبان سے کوئی حق ادا کر سکتا ہے. آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کا اقبال بلند کرے. جو تھوڑے بہت چند لوگ رہ گئے ہیں، باقی تو گھر بیٹھ کے آپ یوٹیوب اور دیگر پروگرام کر رہے ہیں. چونکہ نیشنل میڈیا پہ تو وہ نہ بول سکتے ہیں، اور نہ نیشنل میڈیا کے حالات یہ ہیں. جیسے میری بہن نے ایک پوری تقریر فرمائی ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا. مجھے بالخصوص پی ایم ایل این کے کسی بھی ترجمان کا یہ جملہ بار سمجھ نہیں آتا. میں سندھ کی بات نہیں کرتا، بلوچستان اور کے پی کی بات نہیں کرتا، ان کی بات ضرور کرتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس 2.5 سال میں وہاں تک گئے جہاں کوئی نہ جا سکا، اس دیہات تک گئے، اس غریب تک پہنچے. یہ مسئلہ ٹیک اپ کیا. بھائی انہیں بتائیں 2 بار میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، انہی کی حکومت، انہی کی جماعت سے غلام حیدر بھائی وزیر اعلیٰ، انہی کی جماعت سے سردار دوست محمد خان کھوسا، حمزہ شہباز شریف، اور اب 2 بار شہباز شریف کے بعد ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ. تو یہ جو 50 سال سے اہل اقتدار ہیں، تو ان کے جو آباد ہے یہاں اس صوبے پہ اقتدار میں رہنے والے، ان کو ان کی آنکھوں پہ کوئی بند اس کی اینک لگی ہوئی تھی جس سے روشنی نظر نہیں آتی تھی. ابھی میں سن رہا تھا نواز شریف صاحب کو کشمیر کے الیکشن میں فرما رہے تھے بلاول زرداری صاحب کو کہ یہ میرپور خاص نہیں ہے، میرپور ہے، یہ کشمیر ہے، کشمور نہیں ہے. آپ یقین کریں ایز اے کامن پاکستانی، کیونکہ کامن پاکستانی کڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے، تڑپ سکتا ہے، اور اس کے بعد سیدھا قبرستان جا سکتا ہے. اس نے تو نہ ایون فیلڈز کے محلات بنانے، نہ سرے محل بنانے، نہ یو اے میں اس کی پراپرٹیز ہونی، نہ اس نے پرتگال میں کچھ بنانا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. تھوڑا سا توقف کی استدعا میں میڈم کے پاس جانا چاہتا ہوں. ایک جملہ، جب ایک سابق پرائم منسٹر اپنے ہی ملک کے جہاں وہ اقتدار میں بلا شرکت غیرے 3 بار رہا ہو، اور وہ اپنے کچھ حصوں کو اون ہی نہ کرے، ان حصوں کو بطور تنزیہ استعمال کرے، تو سر ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں وہ جو 3.5 سال میں جو اس قوم کے لیے کرنا چاہتا تھا اس کو بڑی صحیح سزا ملی ہے. اس کو وہ اپنا رحمت اللہ عالمین اکیڈمی بنانے کی، اتھارٹی بنانے کی، اس کو وہ یہ ایک جملہ معترضہ سمجھ کر کے ہم قبول فرما لیتے ہیں آپ کی طرف سے ہدیہ. حضور والا تھوڑا سا توقف. میڈم آپ سے میرا اگلا سوال جو ہے وہ ذرا پچھلے سوال کی طرح ٹیڑھا ہی ہے، میں اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں. میڈم وزیر پیٹرولیم فرما رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہے لیکن قلت نہیں آنے دی. اس سے پہلے عطا تارڑ صاحب کی معیت میں بیٹھ کر کے قبلہ ہمیں مشورے دے رہے تھے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہے تو الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ آپ لوگ لے لیجئے. میڈم کھانے کو آٹا جو ہے وہ اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں پہ تو ہماری بس ہو گئی ہے. یہ کیسے لیں گے ہم؟ یہ جو ملکہ تھی فرانس کی، یہ تو اس قسم کی باتیں وہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو. یہ وزارت ملتے ہی اس قسم کے آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں؟ اور دوسرا کہ یہ ہمارے جو وزیر پیٹرولیم ہیں ان کی محنت شاقہ سے اس وقت حالت یہ ہے کہ پیٹرول اپنی اصل قیمت سے 139 اور ڈیزل 116 روپے پر لیٹر مہنگا ہو رہا ہے. شاید یہ دنیا کی پہلی حکومت ہے جو ڈیزل اور پیٹرول سے کما رہی ہے، اور آڑ وہی ہے کہ جی جنگ. میڈم جن ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی یہ حالت نہیں ہے. افغانستان میں کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ افغانستان میں نہ کرونا آیا تھا،
نہ افغانستان میں پیٹرول مہنگا ہوا. چلیے وہاں کی سب سے بڑی صنعت جو ہے وہ نسوار ہے, لیکن آپ سمجھ رہی ہوں گی میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر انڈیا میں 3 سالوں میں 4 روپے بڑھے ہیں, وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا. سری لنکا, وہاں پہ بھی ایسی آفت نہیں آئی. یہاں ہمارے وزیر پیٹرولیم کا اقبال اللہ بلند کرے, میڈم کچھ کہیے. دیکھیے انہوں نے یہ جو بات کی, ابھی جس وقت جنگ اپنے عروج پہ تھی, ہم نے بھی ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد کے ممالک میں کئی جگہ پہ تو بالکل بند ہو گئے تھے پیٹرول پمپس, پابندی لگ گئی تھی, اور کئی جگہ پہ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی لائنیں تھی کہ سارا دن لگ جاتا تھا. یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے انشور کیا کہ لوگوں کو پیٹرول کی اس طرح سے دقت نہ ہو. پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ صنعتوں کے لیے بھی اور کنزیومرز کے لیے بھی پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ مہیا رہے. ہاں اس کی قیمت میں بالکل اضافہ ہمیں کرنا پڑا. ہم اس وقت بھی ایک IMF کے پروگرام میں ہیں, اس کی بھی کچھ کنسٹرینٹس ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن یہ ہم فیصلے کو آسانی سے آرام سے نہیں کر رہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی موقع ملتا فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب پیٹرول کی قیمت کو کم بھی کرتے ہیں. جیسے ہی ایسا کچھ بہتری آتی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں یا عالمی سطح پہ کچھ ایسا ہوتا ہے, فوری طور پہ اس میں کم بھی کیا جاتا ہے. دیکھیے ہم اپنی کنسٹرینٹس کو مانتے ہیں, ان کی طرح PTI کی طرح نہیں, جو کہ اپنی جو بات ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 3.5 سال حکومت کی. 3.5 سال کے اندر آپ نے اپنے کیے ہوئے وعدوں اور تبدیلیوں کے جو وعدے تھے اس میں کیا کیا؟ وہ گورنر ہاؤس جس کو آپ نے یونیورسٹی بنانا تھا اس کا کیا صورتحال تھی؟ وہ پرائم منسٹر ہاؤس جہاں پہ کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کر دینا تھا لوگوں کو اور بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو آپ نے وہاں پہ کر دینا تھا, وہاں پہ کیا صورتحال تھی اس کے بارے میں بھی تو تھوڑا سا بتائیں. جو ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے آیا کرتے تھے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. کہ نئی قسم کی سائیکل یا تو ایجاد ہو گئی, اور یہ بتائیں کہ فرا گوگی اور بزدار اور وہ جو سارا ٹرائکا تھا وہ پنجاب میں کیا کرا تھا. ہم نے اگر پنجاب میں اتنی دفعہ ہم آئے, ضرور آئے, although کہ کسی کو بھی اپنی مدت اس طریقے سے کئی جگہ پہ نہیں پوری کرنے دی گئی, لیکن بہرحال ہم نے پنجاب میں آپ جا کے دیکھیں, پنجاب میں باقی جگہوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بہتر صورتحال ہے. اور اس وقت پنجاب کی گورننس, پنجاب کے لیے ہوئے انیشیٹیوز آپ خود آ کے دیکھ لیں کہ لوگ بھی, ایون وہ لوگ جو کہ شاید پارٹی کے مخالف ہوں گے, وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت محنت کی ہے, بہت کام کیا ہے, کر رہی ہیں. اور یہ کہنا کہ لیپ ٹاپس جو ہے, دیکھیے لیپ ٹاپ جس گھر میں چلا جاتا ہے بہت ساری ایونیوز ان کے لیے کھل جاتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو آن لائن کام کرتے ہیں, آن لائن انہوں نے اس قسم کی اپنے لیے کوئی پرسنل ایسے انہوں نے اپنے انیشیٹیوز لے لیے ہوئے ہیں, کوئی اسمال انٹرپرائزز انہوں نے بنا لی ہوئی ہیں, کو پڑھائی وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں جو کہ باہر جانے کے یا کسی اور یونیورسٹی میں وہ جانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے سہولت. تو یہ چیزوں کو ہمیں ایک دم سے اس طرح سے نہیں کر دینا چاہیے کہ جی لیپ ٹاپس کیا چیز ہے. لیپ ٹاپس مینز کہ گھر میں جو لیپ ٹاپ گیا تو وہاں پہ ایک ان کا سہارا بن جاتا ہے, وہاں پہ ان کی معیشت ان کے لیے بہتری آ جاتی ہے, بیکاز وہ اپنی کوئی جابس کا ان کے لیے ایونیوز کھل جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے کسانوں کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے جو انیشیٹیوز دیے, ٹریکٹرز دیے, گرین ٹریکٹرز, ابھی گرین بسز سب سے لیٹسٹ جو کئی اضلاع میں گئی ہیں, جہاں پہ کہ 20 روپے میں ایئر کنڈیشن بس میں عوام جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹس کو اس کی بہت ساری سہولت ہے. آپ بتائیں کہ جب آپ تھے پنجاب میں یا جس وقت آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا اس 90 ملین پاؤنڈ کے کیس کا, جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جس میں کہ آپ نے جو پیسہ پاکستان کے لیے آنا تھا اس کو اپنی پرسنل یوز کے لیے استعمال کر کے تو اتنی زیادہ زمین لے لی اور اس میں ایک ٹرسٹ بنا لیا آپ نے. تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کوئی انیشیٹو تو اپنا بتا دیں, کوئی اپنا پروجیکٹ تو بتا دیں جو شروع کیا ہو. اور KP میں تو آپ کی اب تیسری مسلسل حکومت چل رہی ہے نا, وہیں پہ ہی بتا دیں کہ آپ نے کتنے سکولز اور یونیورسٹیز کھولنی, کتنے آپ نے صحت کے حوالے سے کام کر لیے, کتنے آپ نے پولیس ریفارمز کر لیے, کتنے آپ نے دیگر ریفارمز کر لیے, وہ بھی بتائیں نا, وہ تو بتا دیں تھوڑا سا. درست ہے میڈم, لیکن میرا خیال ہے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک اور پروگرام کا انعقاد کرنا ہوگا, اور اس وقت کے لیے
مجھے ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ یقین دہانی چاہیے کہ آپ ہمیں اگلی مرتبہ بھی اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائیں گی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں، ندیم قریشی صاحب کے قیمتی وقت کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔